کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کو تخت و تاج کی پیشکش کی جا رہی ہو اور وہ اس پیشکش کو ٹھکرا دے، وہ بھی ایک حکمران کی اولاد ہو اور پھر بھی اپنا حق چھوڑ دے؟ آخر ایسا کوئی کیوں کر سکتا ہے؟ اس فیصلے کے پیچھے ایسا کیا اہم راز چھپا تھا جو اس نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا اور ایک ایسی لازوال داستان حیرت رقم کر گیا جو شاید ہی دنیا کی کسی اور تاریخ میں ملتی ہو؟ وہ ایک حکمران بھی بن سکتا تھا مگر قوم و ملت کی خاطر سب کچھ قربان کر گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے خاموش ہیرو، جسے تخت تو مل سکتا تھا، جسے آدھی سلطنت آدھی طاقت بھی مل سکتی تھی، مگر سب کچھ ٹھکرا دیا۔ اور پھر اس کے اس فیصلے نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو 616 سلطنت کی طرف گامزن کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ جس کی دانشمندی اور حکمت کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ سن 1326 عیسوی اناطولیہ کا شہر برسا ابھی فتح ہوا تھا۔ قلعے کی فصیلوں پر عثمانیوں کا پرچم لہرا رہا تھا، مگر فتح کی اس خوشی کے پیچھے ایک شدید سیاسی بحران جنم لے چکا تھا۔ عثمان غازی وہ مرد مجاہد جس نے ایک چھوٹی سی ترکمان ریاست کی بنیاد رکھی تھی، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے سن 1326 عیسوی کا، جب سردار عثمان نے اناطولیہ میں واقع برسا جیسے انتہائی اہم قلعے کو فتح کیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بلا شبہ قدرت کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ سردار عثمان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، سب لوگ سکتے میں آ گئے اور آخرکار عثمان غازی کا وقت آخرت آن پہنچا اور وہ ریاست کا بوجھ اپنے دونوں بیٹوں کے کاندھوں پر چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ اب سوال صرف تخت کا ہی نہیں تھا بلکہ پوری ریاست کے مستقبل کا تھا۔ اس صدمے سے ہر آنکھ اشک بار تھی، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ تھا کہ ایک نئی ریاست انتہائی سنگین قانونی، آئینی اور جغرافیائی دوراہے پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ قدیم ترکمان اور وسطی ایشیائی روایات کے مطابق کسی بھی بانی حکمران کی وفات کے بعد سلطنت کو اس کے بیٹوں میں برابر تقسیم کرنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ یہی روایت سلجوق سلطنت کا شیرازہ بکھیر چکی تھی، جس کی وجہ سے ترک قبائل بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ تاریخ نے ان کو دوبارہ اسی موڑ پر لا کھڑا کیا، مگر اب کی بار سلطنت بکھری نہیں بلکہ پھلی پھولی۔ عثمان غازی کے دو بیٹے تھے، سردار عثمان کے بڑے بیٹے اورحان اور چھوٹے بیٹے علاؤالدین۔ دونوں بھائی ریاستی اتاق میں موجود تھے۔ روایت کا تقاضا تھا کہ ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤالدین کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن اسی لمحے تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ علاؤالدین پاشا نے وہ فیصلہ کیا جو اس دور کے کسی بھی ترک شہزادے کے لیے تقریباً ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے کہا ریاست کی تقسیم دراصل ریاست کی موت ہوگی۔ انہوں نے اقتدار کا نصف حصہ لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے الگ سلطنت قائم کرنے سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے تخت کی جنگ سے انکار کیا، اور اسی ایک فیصلے نے عثمانیوں کو دوسری ترک ریاستوں کی طرح بکھرنے سے بچا لیا، جس کی خاطر ان کے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ علاؤالدین نے سلطنت کی کمان فرد واحد اورحان غازی کے سپرد کر دی اور اپنے بڑے بھائی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے لیے ریاست کی خدمت کو ترجیح دی۔ اورحان غازی نے ان کو اپنا وزیر اعظم نامزد کر دیا اور بھائی کو خود سے جدا نہ کیا۔ یہ وہ بے مثال تربیت تھی جو عثمان غازی جیسے عظیم انسان نے اپنی اولاد کو دی اور جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ علاؤالدین نے ریاست کی ماتحتی میں رہ کر انتظامی امور سنجام دینے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب وہ سلطنت کے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے، جن کو علاؤالدین پاشا کہا جانے لگا۔ وہ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے باقاعدہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر، جن کے ایک دانشمندانہ فیصلے نے عثمانی ریاست کو چھوٹی ترکمان ریاستوں بیلیکس کی طرح بکھرنے سے بچا لیا۔
اور ایک عالمی سلطنت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک اہم فیصلہ تھا۔ علاؤالدین پاشا عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ تاریخی دستاویزات میں ان کی والدہ رابعہ بالا خاتون کا نام آتا ہے۔ علاؤالدین کی شخصیت جنگجو شہزادوں سے مختلف تھی۔ ان کے چہرے پر سختی کے بجائے ایک منتظم جیسی سنجیدگی تھی۔ وہ کم گو، منظم اور غیر معمولی سیاسی بصیرت رکھنے والے انسان تھے۔ ان کا لباس سادہ مگر پروکار تھا۔ سادہ امامہ، اونی جبہ اور انتہائی منظم نشست و برخاست تھا۔ گویا وہ تلوار سے زیادہ ریاستی نظم و نسق کے حامل انسان تھے۔ ان کا انداز ایک منجے ہوئے ایڈمنسٹریٹر جیسا تھا۔ وہ انتہائی باصلاحیت اور پروکار شخصیت کے مالک تھے۔ عثمانی ریاست کو قبائلی نظام سے سلطنت بنانے والی ایک شخصیت تھے۔ سن 1326 عیسوی میں جب اورحان غازی تخت نشین ہوئے تو عثمانیوں کے پاس کوئی مستقل سرکاری نظام حکومت موجود نہ تھا، نہ کوئی باقاعدہ خزانہ تھا، نہ ہی کوئی مستقل فوج، نہ مرکزی بیوروکریسی۔ ریاست دراصل قبائلی جنگجوؤں کا ایک کمزور عسکری اتحاد تھی۔ اورحان غازی نے فوراً اپنے بھائی علاؤالدین کو وزیر مقرر کیا۔ یہی وہ تاریخ ساز فیصلہ تھا جہاں سے عثمانی ریاست کی اصل تعمیر شروع ہوئی۔ ایک بھائی نے تخت سنبھالا تو دوسرے بھائی نے ایک منظم سلطنت کا نظام تشکیل دیا۔ علاؤالدین پاشا نے عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے ریاست کے قانونی، مالیاتی اور عسکری خدوخال کو ایک قبائلی نظام سے نکال کر ایک مستقل شہری حکومت یعنی سیٹل اسٹیٹ کے نظام میں تبدیل کیا۔ پہلی مرتبہ ایک ڈسپلنڈ عثمانی فوج کا قیام عمل میں لایا گیا جو سلطنت کے ماتحت بامعاوضہ فوج تھی، جس کے تمام اخراجات سلطنت ادا کرتی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی عثمانی فتوحات ہوئیں وہ آکنچی گھڑ سواروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ جنگجو حملہ کرتے، مال غنیمت لیتے اور واپس اپنے قبائل میں چلے جاتے تھے۔ لیکن جب بازنطینی سلطنت کے مضبوط قلعوں اور شہروں کا محاصرہ شروع ہوا تو یہ نظام ناکافی ثابت ہوا۔ علاؤالدین پاشا نے قاضی چاندرلی کارا خلیل کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی پہلی باقاعدہ مستقل اور تنخواہ دار فوج یعنی اسٹینڈنگ آرمی کی بنیاد رکھی۔ اس فوج کے دو بڑے حصے تھے۔ پہلا حصہ یایا کہلاتا تھا۔ یایا باقاعدہ پیادہ فوج انفینٹری جنہیں ریاستی خزانے سے روزانہ ایک اقچہ یعنی چاندی کا سکہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ دوسری فوج کا دستہ مسلم کہلاتا تھا جو باقاعدہ گھڑ سوار دستے یعنی کیولری جنہیں جنگ کے دوران تنخواہ اور امن کے دوران جاگیریں دی جاتی تھی۔ یہ صرف فوج نہیں تھی، یہ سلطنت عثمانیہ کی ملٹری فورسز کی بنیاد تھی۔ بعد میں اسی نظام سے مشہور جان نثاری فوج وجود میں آئی جنہوں نے صدیوں تک یورپ کو لرزائے رکھا۔ یہ یورپ اور مشرقی وسطی میں کسی بھی ریاست کی طرف سے قائم کی جانے والی پہلی باقاعدہ منظم تنخواہ دار ملٹری فورسز میں سے ایک تھی جو بعد میں مشہور ینیچری کور کی بنیاد بنی۔ اس دور میں اناطولیہ میں بے شمار ترکمان ریاستیں موجود تھیں۔ میدان جنگ میں فوجیوں کی شناخت ایک بڑا مسئلہ تھا۔ علاؤالدین پاشا نے ایک سخت عسکری ڈریس کوڈ نافذ کیا۔ عثمانی فوج کے لیے سفید رنگ کی مخصوص ٹوپی جسے بورک کہتے تھے پہننا لازمی قرار دے دیا۔ دوسری ریاستوں کے سپاہی سرخ ٹوپیاں پہنتے تھے جبکہ سفید بورک عثمانیوں کی مستقل فوجی شناخت بن گیا۔ یہ صرف لباس نہیں تھا، یہ عثمانی شناخت کی ابتدا تھی جو اگلی کئی صدیوں تک عثمانی پیادہ فوج کے زیر استعمال رہا۔ عثمانیوں کی ابتدائی دور میں سلجوکیوں اور ایل خانی منگولوں کے سکے استعمال ہوتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ عثمانی ریاست مکمل مالیاتی خود مختاری نہیں رکھتی تھی۔ سن 1327 عیسوی میں علاؤالدین پاشا نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اورحان غازی کے نام سے پہلا آزاد عثمانی چاندی کا سکہ آقچہ جاری کیا۔ یہ صرف ایک سکہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ عثمانی ریاست اب کسی کے تابع نہیں رہی۔ ریاستی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے بعد علاؤالدین پاشا نے خود کو آہستہ آہستہ سیاست سے الگ کر لیا۔ انہوں نے برسا میں ایک درویش خانقاہ قائم کی اور باقی زندگی عبادت، تدبر اور خاموشی میں گزاری۔ سن 1331 یا سن 1332 عیسوی کے قریب ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں پورے عثمانی اعزاز کے ساتھ عثمان غازی کے مقبرے کے قریب دفن کر دیا گیا۔ عثمانی تاریخ میں لوگ اکثر عثمان غازی کو بانی، اورحان غازی کو فاتح اور محمد فاتح کو قسطنطنیہ کا ہیرو کہتے ہیں،
लेकिन हकीकत ये है कि अगर अलाउद्दीन पाशा रियासत को तकसीम होने से ना बचाते तो शायद सल्तनत उस्मानिया कभी वजूद ही न रखती। उन्होंने तलवार से ज्यादा खतरनाक जंग लड़ी, इक्तदार के खिलाफ जंग, और यही जंग उन्हें उस्मानी तारीख के सबसे अहम मगर खामोश मेमारों में शुमार करती है। इनकी तश्कील दी गई ब्यूरोक्रेसी और अस्करी बुनियादों पर ही ओरहान गाजी ने आगे चलकर पूरे अनातोलिया और बल्कान को फतह किया, और यूं तारीख के शोर में एक ऐसा शख्स खामोशी से गुजर गया जिसने ना तख्त मांगा, ना ताज, ना सल्तनत, मगर इसी के एक फैसले ने एक मामूली तुर्कमान रियासत को 600 साला आलमी सल्तनत में बदल दिया। अगर उस दिन बुरसा के किले में अलाउद्दीन पाशा भी इक्तदार की जंग छेड़ देते तो शायद उस्मानी रियासत भी दूसरी तुर्क रियासतों की तरह तारीख के अंधेरों में खो जाती, मगर उन्होंने तलवार के बजाय इत्तेहाद को चुना, इक्तदार के बजाय रियासत को चुना, और भाई के मुकाबले में सल्तनत के मुस्तकबिल को तरजीह दी। यही वजह है कि उस्मानी तारीख में उन्हें सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि सल्तनत का खामोश मेमार कहा जाता है। वो शख्स जिसने जंगें कम लड़ी मगर एक ऐसा निजाम बना गया जिस पर खड़े होकर बाद के सलातीन ने यूरोप, अनातोलिया और बल्कान फतह किया, और शायद यही अजीम इंसानों की पहचान होती है। वो खुद तारीख के मरकज में नजर नहीं आते मगर पूरी तारीख इन्हीं के फैसलों के गिर्द घूमती रहती है। अलाउद्दीन पाशा एक खामोश नाम मगर एक अजीम सल्तनत के सबसे मजबूत बुनियाद थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ऐसे ही तारीख की वाकयात से दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलने वाली है। शुक्रिया।